اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر آئی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ جی فاٹا کے طرف سے کے پی کے میں ٹی ٹی پی مسلسل حملے کر رہی ہے، کلیش ہو رہا ہے آرمی سے، آرمی کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کے یہ جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور بڑی ریگولر بنیادوں پر یہ اٹیک ہو رہا ہے. اب ہم نے ایک بہت بڑا اٹیک، پھر وہی چیز دیکھی جو ماضی میں دفن ہو گئی تھی، بہت پہلے ہوتا تھا کہ بلوچستان کے علاقے میں دہشت گرد پاسپورٹ دیکھ کر یا آپ کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو مار دیتے تھے، باقی قومیتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وہی چیز اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے. بسوں سے اتار کر ابھی 23 مزدوروں کو آپ کے مارا گیا. بی ایل اے نے اس کی آپ کے ذمہ داری لی ہے. ایک طرف معصوم یہ جو شہری ہیں، پنجابی ہیں یا جو بھی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، کیونکہ ایک طریقے سے یہ نفرت بٹھائی جا رہی ہے. اب جو یہ لاشیں جائیں گی سرائکی یا پنجاب میں تو وہاں تو نفرت پیدا ہوگی بلوچستان کہ ان لوگوں کے لیے تو براہ راست دہشت گردوں سے نفرت نہیں، کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ بلوچ اور پنجابی پھر سے ایک دفعہ کلیش کی صورت پیدا کی جائے، اور یہ کی جا رہی ہے. اب اس سلسلے میں تقریباً 7 ایکشن ہوئے، جو کل کی بات بتا رہا ہوں. ابھی آج بھی کچھ ایکشنز ہوئے، تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ جی 70 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں 56-57 تو شہری ہیں، باقی فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور 21 سے لے کر کچھ زیادہ 24-25 جو ہے وہ دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑا آپریشن بلوچستان میں شروع ہوا ہے. اب دیکھیں یہ جو آرمی چیف نے اور آرمی نے اعلان کیا تھا، جو حکومت نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا کہ استحکام پاکستان کے سلسلے میں جو یہ خارجی ہیں اور جو دہشت گرد ہیں، جو بی ایل اے ہیں اور جو دوسرے علیحدگی پسند گروپس ہیں جو پاکستان کے خلاف اور بین الاقوامی سازشوں کا حصہ بن کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے خلاف استحکام پاکستان اس کے استحکام کے ذریعے جو آپ کا عزم استحکام ہے، جو آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا فوج نے کہ دہشت گردوں کو پیچھا کر کے مارا جائے اور وہاں تک جایا جائے جہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں. لیکن اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو تکلیف ہو گئی، جے ای وائی بھی اس میں بولی، محمود اچکزئی بھی بولے نہیں یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر نہیں ہوگا. اگر فوج ان کے خلاف ایکشن نہیں کرے گی اور گھس کے نہیں مارے گی تو پھر یہ آپ کے یہاں گھس کے آپ کے معصوم لوگوں کو جو ہے وہ شہید کریں گے. تو یہ جو مارے گئے ہیں یہ پنجابی اور بلوچی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی ضرورت کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ماضی اور آج تک مظلوم اور ظالم 2 طبقہ ہے. ایک مظلوم طبقہ وہ ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، سندھی ہے تو وہ بھی مظلوم ہے، اس کا استحصال ظالم طبقہ سندھی بھی کر رہا ہے. اردو اسپیکنگ ہے تو مظلوم کے اوپر اردو اسپیکنگ، پنجابی ظالم طبقہ مظلوم پنجابی کے خلاف، بلوچ اور پختون مظلوموں کے خلاف ان کے آپ کے ظالم طبقہ. تو وڈیرے جاگیردار، سرمایہ دار اور یہ اشرافیہ اور یہ پیر، یہ وہ طبقہ ہے جن کا کوئی قومیت نہیں ہے، اور یہ تمام نیچے جو مظلوم طبقہ ہے یہ دیکھے بغیر کہ ان میں سندھی کون ہے، بلوچی کون ہے، پنجابی کون ہے، پٹھان کون ہے، اردو اسپیکنگ کون ہے، سرائکی کون ہے، یہ نہیں دیکھتے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہیں تو مارو، ان کا استحصال کرو، ان کے اوپر ظلم کرو. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. تو بعض اوقات لوگ قومیتوں کو لڑاتے ہیں تو قومیت میں تو پھر ظالم طبقہ بھی اس پنجابی اور ظالم طبقہ اور بلوچی کے درمیان کبھی لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے مفادات ہیں. لیکن یہ لڑائی جو عام پاکستانی، بلوچی اور پنجابی کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو لڑایا جا رہا ہے. اور اوپر جو یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ظالم طبقہ ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر آپ میں کیوں فرق ہو؟ آپ بلوچی اور سندھی، پٹھان، پشتون، اردو اسپیکنگ، پنجابی، سرائکی، سب عام پاکستانی ہیں اور یہ بردر پاکستانی ہیں. ان کے خلاف
جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے دہشت گرد کر رہے ہوں، چاہے استحصالی یہ طبقہ کر رہا ہو، یہ ان کو تفریق کر کے توڑ کر ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے دونوں طرف کہ مظلوم پنجابی کا استحصال ظالم اشرافیہ پنجابی کر رہے ہیں، مظلوم بلوچ کا استحصال اشرافیہ بلوچ کر رہے ہیں، سردار کر رہے ہیں، وڈیرے، سرمایہ دار، پیر اور جاگیردار۔ اسی طرح مظلوم پشتون، مظلوم مہاجر، مظلوم سرائکی کا استحصال اشرافیہ ان کے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لڑائی نہیں بنتی۔ اب دہشت گرد جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بلوچیوں، کام مزدور جو پنجابی ہیں ان کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے تاکہ بلوچ کے خلاف نفرت پیدا ہو، لیکن جو عام بلوچی ہے وہ پنجابیوں کو محبت دیتا ہے، جو عام سندھی ہے وہ ان سب کو محبت دیتا ہے، جو عام مہاجر ہے اردو اسپیکنگ ان سب کو محبت دیتا ہے، جو عام پشتون ہے وہ سب برادر ہیں، وہ سب آپس میں مظلوم ہیں، وہ ایک دوسرے کا استحصال نہیں کر رہے ہیں، تو ان میں کیوں لڑائی ہو، ان میں کیوں اختلاف ہو؟ دوسری طرف حکومت مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے سے باہر ہے، خاص طور پہ دو آدمی کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ایک تو بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، نام نہاد وزیر اعلیٰ ہیں، جن کا بیس نہیں ہے پنجاب بلوچوں کے اندر، مثلا وہ کوئی جس طرح مری کوئی ہے تو وہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، مینگل ہے تو اثر رکھتا ہے، آپ کا بھکتی ہے تو اثر رکھتا ہے، اور دوسرے قبائل ہیں، لیکن جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان کا اپنا کوئی اتنا مضبوط اسٹیٹس نہیں ہے عوامی لیول پر، اس لیے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور جو فیڈرل کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو مثلا پکڑ سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ بلوچستان حکومت چلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جو انٹیریئر منسٹر فیڈرل ہے وہ دو عہدے انجوائے کر رہا ہے، دونوں فل ٹائم عہدہ ہے، اور ان دونوں جگہوں تباہی ہے۔ یعنی کرکٹ میں بھی آپ دیکھیں، ابھی بنگلہ دیش ورلڈ کپ میں جو ہوا بنگلہ دیش نے بھی 10 وکٹوں سے مار دیا۔ پی سی بی کے چیئرمین کون ہے؟ اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں جو فل ٹائم جاب ہے، جن کو بھاگ کر اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، وزیر اعلیٰ سے میٹنگ کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر سیکورٹی کے حالات کو دیکھنا چاہیے تھا، اقدامات لینا چاہیے تھا، وہ ٹی وی میں بیٹھ کر بڑی بڑی بھاشن دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تصفیہ کرا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ 23 آپ کے پاکستانی، میں پاکستانی کہوں گا، ان کو مار دیا گیا۔ ادھر کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس کے 11 آدمیوں کو مار دیا۔ ادھر کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن آسمان پہ، ادھر فاٹا میں ہمارے فوجی شہید ہو رہے۔ تو تھرو آؤٹ پاکستان میں سیکورٹی پروسیس ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اور انٹیریئر منسٹر تیزی سے صوبوں میں موو کر کے وہاں کے چیف منسٹر سے مل کر، ماضی میں یہ ہوا ہے کہ وزیر داخلہ نے چیف منسٹروں سے مل کے آج ادھر ہیں تو کل ادھر ہیں تو پرسوں ہیں، مل کر وہاں پہ وہاں کے رینجرز، فوجی سب کو ملا کے بیٹھ کر سیکورٹی کے پلان بنا کر ایکشن لے کے دہشت گردوں کے پیچھا کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ لیکن یہاں تو وزیر داخلہ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کر، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تصفیہ کرا رہے ہیں، اور ادھر لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ تو عدم دلچسپی ہے، انکمپیٹنسی تو ہے ہی ہے، ان کو تو آتے ہی نہیں ہے سب چیز، زبردستی بٹا دیا گیا ہے، اور وہ بھی 2 فل ٹائم عہدے دے دیے گئے ہیں۔ تو پوری ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ حکومت انٹیریئر منسٹری میں کوئی سلجھا ہوا آدمی لائے جو فل ٹائم اپنا اس طرح دے کہ سیکورٹی کے معاملات کو دیکھے، کبھی وہ سندھ میں ہو، کبھی بلوچستان میں ہو، کبھی پنجاب میں ہو، کبھی KPK میں ہو، وہاں کے وزیر اعلیٰ سے ملے۔ ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خطرناک ہے، وہاں بیٹھ کر وہ کوئی فل پروف سیکورٹی کی بات کرے، وہ یہاں اسلام آباد میں دھمکیاں دیتے ہیں، ٹی وی پہ عیاشیاں کرتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، PCB کی میٹنگ کرتے ہیں، اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کے اوپر ہے عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس سفارشی، اتنے بڑے سفارشی
دونوں فل ٹائم عہدہ دے کے دونوں کی حالت خراب ہو چکی ہے. تو وزیر اعظم صاحب تھوڑی سی ہمت پیدا کریں, اور آپ کے پاس رانا ثناء اللہ بھی ہیں, آپ کے پاس فیصل صالحات ہیں جو ایکسپیرینس ہے, ان کو لگا دیں. نہیں تو اور لوگ بھی آپ کے پاس ہیں جو اس پوسٹ کو صحیح بہتر طور پر اس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعظم آپ ڈرتے رہیں گے, گھبراتے رہیں گے, اور سفارشی کے اوپر آپ ایکشن نہیں لے سکیں گے, تو پھر آپ کے بارے میں جو لوگ رائے قائم کر رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.